آپ کو ایک مرتبہ پھر اپڈیٹ کریں کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی ضمانت لاہور ہائی کورٹ نے خارج کر دی ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر اپڈیٹ کریں کہ اپوزیشن لیڈر جن کے اوپر نیب کی جانب سے ریفرنسز ہیں، شہباز شریف اپنی ضمانت میں توسیع کرنے کے لیے آج لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے سامنے پیش ہوئے، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت خارج کر دی ہے۔ شہباز شریف کو کمرہ عدالت سے حراست میں لے لیا گیا ہے نیب حکام کی جانب سے۔ اس سے پہلے شہباز شریف کے وکیل نے اس گرفتاری کی بھرپور طریقے سے مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ جب شہباز شریف باقاعدگی سے پیش ہوتے ہیں عدالتوں میں تو انہیں گرفتار کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی عبوری ضمانت خارج کر دی ہے۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندے شعیب علی سے۔ شعیب بتائیے گا اس بارے میں۔ جی بالکل، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کی عبوری ضمانت کی درخواست پر آج مجموعی طور پر 4 گھنٹے کے قریب سماعت جاری رہی ہے۔ آج شہباز شریف کے وکلاء کی جانب سے نیب کی تحقیقات پر سوال اٹھائے گئے تھے، جس میں ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ان کی کسی جائیداد کو نیب حکام نے وزٹ کر کے چیک نہیں کیا۔ نیب صرف ٹیکس ریٹرنز پر تحقیقات کی رپورٹ پیش کرتا ہے۔ ٹائی کوٹ پہن کر ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے غیر جانبدارانہ تحقیقات ممکن نہیں۔ انہوں نے عدالت سے یہ استدعا بھی کی تھی کہ عدالت اپنی تسلی کے لیے لوکل کمیشن مقرر کر کے ان کی جائیداد کا معائنہ کروا سکتی ہے۔ امجد پرویز ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ نیب کو پتا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن FBR ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو جمع کروائی گئی دستاویزات کو درست تسلیم کر لیا گیا تو نیب کا جرم نہیں بنے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف نے قومی خزانوں کے اربوں روپے بچائے اور ان پر 26 کروڑ روپے کے اثاثے بنانے کا الزام عائد کر دیا گیا۔ دوران سماعت میاں شہباز شریف نے بھی جب ان کے وکلاء کے دلائل مکمل ہو گئے تو عدالت سے بات کرنے کی اجازت دینے کی استدعا کی، جو کہ عدالت نے انہیں اجازت دے دی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ایک خطا کار انسان ہوں، ہم سب اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ میں نے 1997 میں 2013 اور 2018 کے ادوار میں دن رات محنت کر کے پنجاب کی عوام کی خدمت کی، بے شمار کام اور ہونے والا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 250 سال لگ جائیں گے، عوامی سطح پر میرے خلاف کرپشن ثابت نہیں ہو سکے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ سبسڈی نہ دینے سے میرے بیٹوں بڑے بھائیوں کی شوگر ملز کو 90 کروڑ کا نقصان ہوا، لیکن میں نے اپنی ضمیر کی آواز پر نہ کسانوں کو نقصان پہنچایا اور نہ ہی قومی خزانے کو نقصان پہنچایا۔ تاہم دوسری جانب جو نیب کے پروسیکیوٹر تھے، انہوں نے اپنے دلائل میں عدالت سے کہا کہ شہباز شریف کو 5 اکتوبر 2018 کو گرفتار کیا گیا تھا آشیانہ اقبال سکینڈل میں، اور 6 دسمبر 2018 تک وہ جسمانی ریمانڈ پر رہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے 14 فروری کو ان کی آشیانہ اور رمضان شوگر ملز کیس میں ضمانت منظور کی۔ 15 جنوری 2019 کو ان کا نام ECL میں شامل کرنے کی سفارش کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ 12 جنوری 2018 کو FMU نے شکایت بنائی۔ نیب آرڈیننس کی دفعہ 18D کے تحت نیب از خود بھی ان کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کی گرفتاری ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ مراد ارشد کیس میں ملزم کو عبوری ضمانت دی گئی، لیکن سپریم کورٹ نے ضمانت کنفرم کرنے کا حکم کالعدم کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 1995 میں سلمان شہباز کی ڈکلیئرڈ انکم 11,86,000 روپے تھی۔ 2004 سے یہ جلا وطنی میں تھے تو فلیٹ کہاں سے آئے؟ ان کا کہنا تھا 2008 میں سلمان شہباز کے اثاثوں میں اضافہ ہوا اور یہ وہی وقت ہے جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے۔ تاہم لاہور ہائی کورٹ نے دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد میاں شہباز شریف کی عبوری ضمانت کی درخواست خارج کر دی ہے اور نیب حکام نے انہیں کمرہ عدالت میں حراست میں لے لیا ہے۔ جی اچھا شعیب، آج امجد پرویز ایڈوکیٹ کی جانب سے کافی دلچسپ نقطہ اٹھایا گیا کہ جب حکومت پاکستان FBR سے متعلق شہباز شریف کی جو ٹیکس ریٹرنز ہیں انہیں تسلیم کرتی ہے تو ان پر نیب کا کیس نہیں بنتا۔ جی بالکل، ان کے وکلاء امجد پرویز ایڈوکیٹ کا یہ کہنا تھا کہ 2008 میں سندھ ہائی کورٹ نے ٹیکس ریٹرنز جمع کروانے کی بنیاد پر ایک کیس میں عبوری ضمانت منظور کی تھی اور شہباز شریف کے ٹیکس آڈٹ میں متعلقہ محکمے نے تمام کارروائی ختم کر دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ نیب نے بزنس انکم سے کوئی تفتیش نہیں کی بلکہ دفتر میں بیٹھ کر تفتیش کی کارروائی کو مکمل کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نیب کو مکمل ایڈریس بھی دیا گیا کہ وہ جا کر دیکھ لے کہ کیسی ٹنل فارمنگ ہو رہی ہے۔ شہباز شریف نے اپنی زرعی اراضی میں جدید کاشتکاری کے طریقے اپنائے اور اسی بنیاد پر اپنی ٹیکس ریٹرن جمع کروائی۔ انہوں نے عدالت سے استدعا کی تھی کہ اگر عدالت چاہے تو لوکل کمیشن مقرر کر کے شہباز شریف کی کاشتکاری کی نوعیت بھی جانچی جا سکتی ہے۔ اچھا شعیب، اس موقع پر عدالت کے اندر سابق وزیر شہباز شریف نے کچھ کہا؟ ہاں جی بالکل، شہباز شریف نے عدالت سے جب پہلے استدعا کی کہ انہیں بولنے کی اجازت دی جائے تو عدالت کا کہنا تھا کہ جب ان کے وکلاء کے دلائل مکمل ہو جائیں اس وقت اگر وہ سمجھیں کہ کوئی بات رہ گئی ہے تو انہیں بات کرنے کی اجازت دی جائے گی۔
تاہم امجد پرویز ایڈوکیٹ کے دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت کی جانب سے اجازت ملنے پر شہباز شریف نے بتایا کہ میں نے 15 روپے کی سبسڈی دینے سے انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ وفاقی حکومت سبسڈی دے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس فیصلے سے میرے بیٹے کی شوگر ایکسپورٹ کو نقصان ہوا تقریباً 23 کروڑ روپے کا۔ ان کا کہنا تھا کہ شوگر ملز نے لاہور ہائی کورٹ میں ایکسائز ڈیوٹی کو چیلنج کیا، لیکن میں نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو واضح طور پر یہ ہدایت کی کہ ایکسائز ڈیوٹی کو مکمل طور پر دفاع کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا میرے بیٹے مجھے کہتے تھے کہ ایکسائز ڈیوٹی نہ لگائیں، مگر میں نہیں مانا۔ اس وقت پورے پاکستان میں کہیں بھی ایکسائز ڈیوٹی نہیں تھی۔ تحریک انصاف کی حکومت نے 2 روپے کے حساب سے ایکسائز ڈیوٹی ختم کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میری سچائی کی گواہی پی ٹی آئی کی حکومت کا خط بھی دے رہا ہے۔ انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے بھی بتایا کہ میرے والد بڑے غریب کسان کے بیٹے تھے اور انہوں نے قرض لے کر کام کرنا شروع کیا، لیکن 1970 میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان کا ادارہ لوہے کا سب سے بڑا ادارہ بنا، تاہم ان کے اس ادارے کو بھی نیشنلائز کر دیا گیا۔ ان کے والد کا کہنا تھا کہ ہم نے جینا مرنا یہی ہے، اور اسی حساب سے انہیں بینکوں میں انجینئر ڈیفالٹ کی طرف لے جایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنے بزرگوں کی اتفاق فاؤنڈری کو بھی بیچ کر انہوں نے 6 ارب روپے ادا کیے۔ ان کا کہنا تھا میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنی جو تنخواہیں تھیں وہ اتفاق ٹرسٹ کو نہیں بلکہ گلاب دیوی اسپتال کو دی تھی۔ ان کا کہنا تھا بہت خطا کار انسان ہوں مگر عوامی خدمت کی ہے۔ جی اچھا شعیب، گرفتاری کے بعد سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد جو نون لیگ کے کارکن ہیں ان کی جانب سے کیا رد عمل دیکھنے میں آیا؟ جی بالکل، مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد آج صبح سے ہی لاہور ہائی کورٹ میں جمع تھی اور وہ وقتاً فوقتاً نعرے بازی بھی کرتے رہے۔ جس وقت ان کی گرفتاری کا معاملہ ان کے علم میں آیا تو اس وقت موقع پر بھی شدید نعرے بازی کی گئی اور کارکنوں کی ایک بڑی تعداد بھی وہاں پہ موجود تھی۔ تاہم سیکیورٹی اہلکار بھی بڑی تعداد میں، ان کی بڑی نفری وہاں پر موجود تھی اور انہوں نے تمام صورتحال کو کنٹرول کیے رکھا۔ اچھا شعیب، یہ بھی بتائیے گا کہ نون لیگ کی دیگر سینئر لیڈرشپ میں سے کون کون وہاں پر موجود ہے لاہور ہائی کورٹ میں؟ جی آج سماعت کے آغاز سے ہی مسلم لیگ نون کے رہنما سردار ریاض صادق، مریم اورنگزیب، ملک پرویز، طاہر خلیل سندھو، سابق ایم پی اے شمائلہ رانا، سائرہ افضل تارڑ، عظما بخاری، عمران گرایا اور عطا اللہ تارڑ سمیت اس کے علاوہ احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق اور رانا ثناء اللہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے، اور میاں شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد وہ کمرہ عدالت سے باہر آئے ہیں۔ جی اچھا شعیب، امجد پرویز ایڈوکیٹ جو شہباز شریف کی جانب سے اپیئر ہو رہے تھے عدالت میں، ان کے بعد نیب پروسیکیوٹر نے کس بنا پر کہا عدالت سے کہ شہباز شریف کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، ان کے دلائل کا جو فوکس تھا وہ اس پوائنٹ پر تھا کہ شہباز شریف نے بار بار عدالت کے روبرو کہا ہے کہ ان کا اپنے بچوں کے اعمال سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں عدالت کو یہ تعلق بتانا چاہتا ہوں کہ جو شہباز شریف کہتے ہیں کہ ان کا اپنے بچوں کے اعمال سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 96H ماڈل ٹاؤن والا پلاٹ بوگس پیٹیز پر خریدا گیا اور 96H والے گھر کو وزیر اعلیٰ کا آفس ڈکلیئر کیا گیا اور اس کے تمام تر اخراجات بھی سرکاری خزانے سے ادا کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ مشتاق چینی نے 50 کروڑ کے بوگس ٹیلی گرافک ٹرانسفر کا الزام لگایا اور 1995 میں جو شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز تھے ان کی ڈکلیئرڈ انکم 11,86,000 روپے تھی۔ 2004 میں اگر یہ ضلع وطنی میں تھے تو فلیٹ کہاں سے آئے؟ ان کا کہنا تھا کہ سلمان شہباز کے اثاثوں میں اس وقت ہی اضافہ ہوا جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے۔ ان کا کہنا تھا سلمان شہباز نوجوان تھا تو اس وقت اتنا بزنس، اتنا پیسہ انہوں نے کہاں سے کمایا؟ نصرت شہباز کے حوالے سے بھی انہوں نے عدالت کو بتایا کہ وہ ایک گھریلو خاتون تھی، انہوں نے کسی قسم کا کوئی کاروبار نہیں کیا، البتہ شہباز شریف۔ شعیب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ اپنی اسکرین پر یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو نیب کی ٹیم گرفتار کر کر لے کر جا رہی ہے۔ یہ مناظر آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں، نون لیگ کے کارکن ایک بڑی تعداد میں اپنے قائد سے اظہار یکجہتی کے لیے وہاں پر موجود ہیں۔ آج کا دن پاکستان کی سیاست میں اپوزیشن کے لیے کچھ اچھا دن ثابت نہیں ہوا۔ صبح آصف علی زرداری کے اوپر فرد جرم عائد کی گئی اور اس کے علاوہ فریال تالپور پر فرد جرم عائد کی گئی، اور اب اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی ضمانت خارج کر دی گئی ہے اور انہیں نیب کی ٹیم گاڑی میں گرفتار کر کے لے جا رہی ہے۔ اور یہ مناظر آپ اس وقت اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نون لیگ کے صدر شہباز شریف کی ضمانت لاہور ہائی کورٹ سے خارج کر دی گئی ہے اور اس کے بعد نیب ٹیم نے انہیں باقاعدہ طور پر گرفتار کر لیا ہے اور انہیں اس گاڑی
गाड़ी में बैठा कर ले जाया जा रहा है। इस मौके पर एक बड़ी तादाद में नून लीग के कारकुन वहां पर देखे जा सकते हैं जो अपने कायद के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इब्राहिम लक्की मौजूद हैं। इब्राहिम, क्या मनाजिर हैं वहां पर लाहौर हाईकोर्ट के बाहर? जी बिल्कुल, नैब ने जो है जमानत खारिज होने पर जो है शबाशी को गिरफ्तार कर लिया है और अब से कुछ ही देर में जो है वो नैब की टीम शबाशी को लेकर नैब हेडक्वार्टर फखर नियाज बेग जो है ना वो रवाना होने वाली है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है नाराबाजी कर रहे हैं, नैब हुकूमत गठजोड़ की नाराबाजी कर रहे हैं। इस हवाले से हमारी अभी कुछ ही देर पहले बड़े मुहर्रम से बात हुई। उन्होंने कहा कि ये इंतकाम की बदतरीन जो है वो मसाल है। उन्होंने कहा कि शबाशी की गिरफ्तारी बुनियादी तौर पर 8 पार्टी कॉन्फ्रेंस के अलामिया के तहत जो अपोजिशन एहतजाजी तहरीक चलाने जा रही है उसको सबूताज करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद के सदर और जो है ना अवाम के रहनुमा है, वो इस गिरफ्तारी से कभी भी नहीं घबरा रहे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के हौसले बुलंद हैं। इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयां उनके साथ जो है ना अरसदराज से हो रही हैं, लेकिन वो घबराने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के कारकुन पुरअमन रहे क्योंकि इंतकाम की सियासत का हम मुकाबला करेंगे और खुल का मुकाबला करेंगे। इस वक्त कारकुन